تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے تلاوت جب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ یعنی قرآن بھیج کر پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس بات پر ہمارا یقین پختہ ہوگا کہ اس میں شک نہیں ہے تو پھر بندہ اس پر عمل کرے گا، تو پھر بندہ اس پر عمل پیرا ہوگا۔ جس کے بارے میں بندے کو پہلے شک ہو کہ پتہ نہیں یہ ہے صحیح یا نہیں ہے، یا پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے یا کس کا ہے، بندے کو اگر شک ہو، تردد ہو، بندہ اس پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً بندہ اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، قرآن پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ بندہ شک سے پاک ہو۔ یاد رکھے کہ جو قرآن پر شک کرے وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ قرآن پر شک نہیں کرتا، قرآن پر اس کا مضبوط ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، یاد رکھے جس نے قرآن پر شک کیا، جس نے قرآن کو معاذ اللہ کا کلام نہیں سمجھا، پھر قرآن نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا بلکہ اپنا چیلنج اس کے سامنے بیان کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ نے قرآن میں کھلے لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں جو اس کلام پر شک کرتے ہو کہ یہ کس کا کلام ہے، آؤ ہمارا چیلنج ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ایسے جیسا پورا قرآن نہیں بلکہ ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ، ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستوں، بزرگوں، بڑے بڑے عرب کے فصحا، بڑے بڑے جناب بلیغ اللسان، فصیح اللسان اور بلیغ الزمان لوگ جو اس زمانے میں بڑے بڑے شاعر تھے، انہوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنت کی، قرآن کی سورت تو سورت قرآن کی ایک آیت بھی نہیں لا سکے، ایک آیت بھی قرآن کی نہیں لا سکے۔ اور زمانے میں رواج کیا ہوتا تھا؟ جو بڑے شاعر ہوتے تھے نا، شعراء ہوتے تھے، یہ زبان کا دور تھا، یعنی فصاحت بلاغت کا دور تھا۔ تو اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ جو بڑے شاعر ہوتے تھے وہ اپنا کلام لکھتے، شعر و شاعری لکھتے، اور پھر 7 دن کے بعد ان کا مقابلہ ہوتا حرم پاک میں، خانہ کعبہ شریف میں ان کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کا شعر جو ہے، کس کی شاعری جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جس کا شعر، جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا، فصاحت میں، بلاغت میں سب سے بہتر ہوتا، اس شعر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لکھ دیا جاتا تھا، یا کسی چیز پر لکھ کر وہاں لٹکا دیا جاتا تھا، تاکہ آنے جانے والا ہر بندہ دیکھے کہ یہ جو شاعر ہے، اس کا یہ جو کلام ہے، یہ سارے کلاموں پر حاوی ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور جب سورۃ کوثر میرے مصطفیٰ پر نازل ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضور نے فرمایا اے علی یہ سورۃ الکوثر لکھو، اونٹ کی ہڈی پر لکھو یا کسی چمڑے پر لکھو، اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دو، اور پورے مکہ میں یہ اعلان کر دو کہ اگر کسی میں جرأت ہے تو اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ، اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ بڑے بڑے شاعر آتے تھے خانہ کعبہ میں، دیکھتے، لیکن بڑی کوشش کے باوجود بھی ان سے وہ کلام نہیں بن سکتا تھا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کہتے سبحان اللہ، بڑے بڑے فصیح اللسان حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب حضور اللہ کا کلام سناتے تو عاجز ہو جاتے، ایسا کلام وہ بنا نہیں سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا ایک سورت ہی بنا لاؤ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ اللہ کا کلام ہے، تمہیں اس جیسی ایک سورت اور بنا کر دکھاؤ۔ بڑی کوشش کے باوجود ان سے جب نہیں بن سکا تو میرے اعلیٰ حضرت نے اسی چیز کا ترجمہ کیا کہ یا رسول اللہ تیرے آگے یہ دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، مل کے پڑھو تیرے آگے یہ دبے نچے فصحا
کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب حضور کے سامنے آتے تھے تو ایسے بن جاتے تھے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے ہوتے تھے بلکہ جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے، کہ زبان ہو منہ میں تو پھر کوئی کلام لکھے نا، جسم میں جان ہو تو مقابلہ کرے نا۔ جب اللہ کا کلام سن لیا، جب کلام الہی سن لیا، خدا کی قسم ان کے منہ میں نہ زبان رہی نہ ان کے جسم میں جان رہی، نہ ان کے جسم میں جان رہی نہ منہ میں زبان رہی، کیونکہ سن لیا اللہ کا کلام، اس کا مقابلے سے عاجز ہے۔